السلام علیکم۔ جب ہم چھوٹے تھے تو جب کبھی بھی کوئی تکلیف ہوتی تو فوراً دوڑ کے والدہ صاحبہ کے پاس پہنچ جاتے، تو فوراً والدہ باورچی خانے میں جا کر کچھ ڈھونڈ کر لاتی اور دے دیتی، اور کچھ ہی دیر میں ہم تکلیف کے ختم ہوتے ہی دوبارہ اچھل کود میں لگ جاتے۔ اس بات پر کبھی غور نہیں کیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں یاد آتی جب گھر میں کسی بچے یا بڑے کو کوئی تکلیف ہوتی تو میں جھٹ سے باورچی خانے میں جا کر مطلوبہ چیز لے آتا، تو سب ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگتے کہ کیا اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سوچ، طرز عمل یا اسے لائف سٹائل کہہ لیں کہ پیچھے بہت محنت کی گئی ہے، اور رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی۔ اس موضوع پر پھر کبھی بات کروں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ جب پیٹ میں درد ہوتا تو والدہ صاحبہ تھوڑی سی اجوائن میں تھوڑا سا نمک ملا کر پانی سے دے دیتی، اور کچھ دیر بعد پیٹ کا درد غائب ہو جاتا۔ پیٹ خراب ہو تو یہی طریقہ اپنا لیتی، یعنی اجوائن کی جگہ خشک پودینہ شامل کر کے پانی کے ساتھ دے دیتی۔ اگر سردی لگ گئی، زکام یا بخار کی صورت میں سونڈ گرم کر کے قہوہ کے ساتھ اور ایک ابلا ہوا دیسی انڈا، نمک اور کالی مرچ چھڑک کر دے دیتی، اور تاکید کی جاتی کہ بستر سے باہر نہیں نکلنا اور پانی نہیں پینا، تو یقین کیجئے صبح تک بخار ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ اگر چوٹ لگ گئی تو زخم کے اوپر آئل میں یا گھی میں پکی ہوئی ہلدی والی پٹی لپیٹ دیتی تو زخم بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ کو بھی ان باتوں کا بڑی اچھی طرح سے ادراک ہوگا۔ آج ساری دنیا کیوں بیمار ہے؟ آپ نے اس بات پر کبھی غور یا فکر کی ہے؟ میں روزانہ ان تجربات سے گزرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان میں جوان، بوڑھے اور بچے بھی شامل ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کمزور اور مایوس نظر آتے ہیں۔ کسی دکاندار سے کسی چیز کا بھاؤ طے کروں تو فوراً دکاندار غصے کی حالت میں آ جاتا ہے، اور اگر آپ بھی جواباً ایسا کرتے ہیں تو بات ہاتھا پائی تک اور ساتھ ساتھ گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کو پورے ملک میں سٹی آف اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میں اسے سٹی آف کلینکس کہتا ہوں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ اب تو یونیورسٹیز، میڈیکل کالج کی بھی تعداد بہت ہو گئی ہے۔ شام 3 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک اتنی رش ہوتی ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ شہر بہت بڑا ہے، بلکہ اس کی وجہ ان سینکڑوں ڈاکٹرز کے پرائیویٹ کلینک ہیں جن پر مریضوں کا رش ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا یہ لوگ کبھی ٹھیک بھی ہوں گے؟ کیا ان کی تعداد میں کمی نہیں ہو سکتی؟ تو جواب ملتا ہے بہت مشکل ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں آج کا ایک عام آدمی، ایک عام انسان بہت مجبور ہے۔ میرے ایک جاننے والے کے چچا کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف تھی۔ وہ روزانہ لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہار منہ کھانے لگ گیا، اور اس کے بعد وہ بہت بہتر محسوس کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کسی دوست کے ساتھ اپنے جاننے والے ڈاکٹر کے پاس گیا، تو باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب نے اس سے اس کی طبیعت یعنی بلڈ پریشر کا پوچھا، تو وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میں تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہوں۔ تو جواباً ڈاکٹر حیران ہوا اور پوچھا، بھائی کون سی دوائی لی ہے؟ تو وہ بولا، ڈاکٹر صاحب دوائی نہیں لی، روزانہ ایک لہسن کا ٹکڑا نہار منہ چبا کر کھا لیتا ہوں۔ تو فوراً ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹی، او بھائی اس سے تو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، فوراً بند کرو اس ٹوٹکے کو، خود ہی اندازہ کر لیں آپ۔ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خوراک کو جتنا سادہ رکھیں گے اتنے ہی آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اپنی خوراک میں دیسی سبزیوں، فروٹس، دالوں اور گوشت کا انتخاب کرنا ہے، جس کی کم از کم آپ کو مکمل معلومات ہو۔ ہائیبرڈ اور جی ایم او فوڈس کے بارے میں آج کے اس دور میں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہیں، اور ان کے استعمال سے انسان کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ کون سی خفیہ طاقتیں ہیں جو ان کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے سادگی لائیں۔ سادہ اور خالص خوراک آج کے دور میں بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔